یہ اگر وہی جنگوں کا سلسلہ تو اس کا اختتام اگرچہ کہ مسلمانوں کی فتح پر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور لوکل فورسز جو ہے وہ مغربی کنارے کے اوپر حملہ کریں، دوسری جو ہے ان کی گراؤنڈ فورسز وہ لبنان کے اوپر حملہ کریں، اور تیسری طرف سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ آپ کے اپنے جرنیل کہہ رہے تھے کہ پاکستان از فیلنگ اسٹیٹ۔ ایک ملیشیا ہے جس کو یو اے سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری کو سعودیہ سپورٹ کر رہا ہے۔ 1973 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی تھی کہ احادیث میں مشرق وسطیٰ کے بارے میں جو خبریں ہیں معلوم ہوتا ہے سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، کرداروں کی آمد باقی ہے۔ ٹنوں کے حساب سے سونا دبئی منتقل کیا جاتا ہے ان لیگلی، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن دنیا میں نہیں ہے، وہ یہاں پہ پیوریفائی ہوتا ہے اور وہ پھر آگے دنیا کو بیچا جاتا ہے۔ کرگل والے واقعے سے لے کے مئی 2025 تک یہ جو پورا ریجن ہے، اس کے لیے امریکہ نے تھانے دار کے طور پر اگر کسی کو دیکھا تو انڈیا کو دیکھا۔ صرف سوڈان کے اندر ہی نہیں ہے، مالی کے اندر، کئی ایک ممالک کے اندر، مصر کے اندر بھی یہی صورتحال ہوئی تھی۔ یہ سوچ کے اندر داخل کیے گئے تھے کہ گولیاں چلیں گی، لاشیں گریں گی، تو ایک انٹرنیشنل جو ہے نا پریشر بنائیں گے۔ 7 اکتوبر کا حملہ، اس سے پہلے تو یہ بات طے ہو چکی تھی کہ سعودیہ اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ جنگ جو ہے نا وہ معیشت کے استحکام کا باعث بن جاتی ہے، اچھی بلی چلتی معیشت کو برباد کرنے کا باعث بھی بن جاتی ہے، اور ڈوبتی معیشت کو اٹھانے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اپنی پراکسیز کو مسلح کیا یا مسلح پراکسیز کو ہائر کیا۔ پاکستان نے تو کبھی انڈیا کی طرف اس طرح کا اقدامی جنگ کا منصوبہ نہیں بنایا ہے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پاکستان اس سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 10 سال کے سالانہ جلسوں میں سدھو صاحب کی تقریر ہمیشہ لازمی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ میر صادق ہے، اس سے زیادہ کس کو پتہ ہے یہ میر صادق۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ 2026 کا آغاز ہے اور ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے 2026 کا۔ سال نو کے حوالے سے کافی کچھ پیشن گوئیاں عالمی منظرنامے میں بھی نظر آ رہی ہیں، پریڈکشنز آ رہی ہیں، اور کچھ حالات بھی ایسا رخ اختیار کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ 2026 بھی 2025 سے کم نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے زیادہ بڑھ کے ہو۔ اور کچھ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں، یا سینیریو کچھ اس طرح کے کریٹ ہو رہے ہیں کہ 2026 شاید کوئی بڑی محاذرائی کا یا عالمی جنگ کا سال بن سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہمارے ارد گرد کے حالات، خاص طور پہ اگر ہم مشرق وسطیٰ کا جائزہ لیں تو وہاں پر ہمیں کافی وہاں پراکسیز اور کافی بلاکس میں بنتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیبیا کا حالات دیکھ لیں، پھر یو اے سعودیہ کا تنازع دیکھ لیں، صومالیہ کے حوالے سے، سوڈان کے حوالے سے، اور ان سب میں بڑا کرٹیکل رول جو ہے وہ پاکستان کا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت پازیٹیو بھی لے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹیو بھی لے رہے ہیں۔ تو آج ان موضوعات کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور خاص طور پہ ہمارا جو قریبی خطہ بھارت اور اس کے ملحقہ بنگلہ دیش، وہاں پہ بھی جو ایک تحریک چلی اور ایک نوجوان جو لیڈر ہیں ان کا انتقال ہوا اور ان کی شہادت ہوئی، ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ مظاہرین، اور پھر انتخابات کا بھی معاملہ آ رہا ہے، اور اس میں بڑا کرٹیکل ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور اس کا بڑا دار و مدار ہے آگے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حالات کے اندر، مشرق وسطیٰ سے، لیکن مشرق وسطیٰ کے اندر سعودیہ اور یو اے تنازع کے حوالے سے۔ تو میں خالد صاحب سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ خالد صاحب، 2026 کا سال، اور یہ جو ٹاپکس پہ تو ہم آئیں گے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ممالک کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا ایک بہتری کا سال ثابت ہوگا، یا لاسٹ ایئر بھی آپ کے کافی تجزیے آتے رہے، اور پاکستان کا بڑا کلیدی کردار اس سب میں رہے گا، لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پاکستان اور جو خاص طور پہ جو تھوڑے سے ایکٹیو ممالک ہیں ان کے گرد جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ممالک ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور پیچھے سونی ریاست، وہ اپنی جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ اس میں سعودیہ ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر، میں نجومی تو بالکل نہیں ہوں۔ اچھا، نجومی بالکل ہی نہیں پتہ، مطلب نجوم سے متعلق کسی بھی جو ہے نا مختلف شعبے، مجھے کسی کا نہیں پتہ، سرے ہی سے نہیں پتہ۔ وہ بلکہ یہ کہ جو ہم دوسرے اکڑ سائنسز ہیں، جو کیا شناسی ہے، دست شناسی ہے، مجھے اس کا بھی کخ پتہ نہیں ہے۔ بس جو ایک سینس ہوتی ہے اس سے کسی کو کوئی، مطلب یہ بندہ ڈرا ہوا ہے، یہ بندہ خوش ہے، اس طرح کو کچھ معلوم ہو جائے تو اسے تو کیا شناسی میرا خیال نہیں کہتے۔ تو بھائی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔
تو چونکہ آپ نے پوچھا اسی طرح ہے جیسے آج کل جو ہے نا لوگ پوچھ رہے ہیں نجومیوں سے یہ سال کیسا رہے گا. ہاں جی وہ یہ مسئلہ نہیں ہے. جی جو بھی بات ہے دیکھیں تجزیے ہمارے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں. مسئلہ بس اتنا سارا ہے. جو آپ کو ایک شے نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت مضبوط ٹھکی ہوئی ہے اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے, تو مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ اپنے وجود کے اعتبار سے باطل ہے, اور قرآن مجید کہتا ہے ان الباطل کان زہوقا, تو باطل تو مٹنے والی شے ہے, تو یہ اس کو کیسے زوال نہیں ہے, اس نے تو مٹنا ہے. تو میرا تو یقین ہے کہ اس نے مٹنا ہے. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یعنی اس کے مٹنے کی شروعات کدھر سے ہو رہی ہے, تو میں تو اسے دیکھوں گا ہی نگیٹو ہو کے. ٹھیک ہے, تو اب اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے یہ صاف واضح کیا ہوا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل, باطل کے اوپر ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں. فیدمغہ وہ اس کا بھیجا نکال دیتے, دماغ نکال دیتے اس کا, یعنی کھوپڑی پھاڑ دیتے ہیں باطل کی, اور اس کا جو ہے نا مغز باہر نکال دیتے ہیں. یعنی یہ تو بڑا مہذب لفظ ہو گیا نا کہ ہم وہ مٹا دیتے ہیں. یہ ذرا کچھ آپ کو اس کا انداز ہو, یہ جس انداز میں یہ نریٹ کیا گیا ہے, فید مغو, دماغ جو ہے نا, یعنی کہ ہاں بالکل وہ اڑا دیتے ہیں اس کے سر کو, کھوپڑی اڑا دیتے ہیں. گردن اڑانا اور بات ہے, یہ کھوپڑی کو ریزہ ریزہ کر دینے والی بات ہے جو یہ بات کہی گئی. اس کے اندر بڑا مطلب کم قسمنا من قریۃ, وجہ سے ہوا ہے نا, پیس دی ہیں ہم نے بستی. سمیش کرنے سے زیادہ سخت لفظ ہے, پیس ڈالنا, بلڈوز کر دینا, ریزہ ریزہ کر دینا. تو وہ بات آئی ہے یہاں پہ. تو اتنے واضح الفاظ میں جب چیزیں آئی ہیں تو میں کیسے مان لوں یار کہ یہ جو مجرمین کا اقتدار دنیا میں قائم ہے اس کو دوام حاصل ہوگا. تو یہ وہ تو کبھی مجھے یقین ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, عام محاورہ ہے ہمارا, تو جھوٹے لوگ کیسے وہ غالب آئیں گے. پھر یہ بات سمجھ لیں کہ اقتدار کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن طاقت کے بل پر اقتدار زیادہ دیر قائم نہیں رکھا جا سکتا. اقتدار کو دوام کے لیے اخلاق کی جواز چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں جو بھی حکمران ہیں نا, وہ کوئی اخلاقی قدر نہیں رکھتے. مجھے وہ قرآن مجید کے وہ کردار معلوم ہو رہے ہیں جن کا ذکر سورہ قلم میں آئے نا, وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. ان کے تو نسب نہیں معلوم ہوتے. اب ہمارے بھی ماتمے اسی طرح بن گئے ہوئے ہیں جن کے نسب بھی ہوتا ہے. تو مطلب بات یہ ہے کہ ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیوں دوام دے گا, یہ تو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے. تو یہ اقتدار ویسے بھی مطلب دنیا کے اصولوں کے مطابق بھی اخلاقی جواز ہی نہیں رکھتا قائم رہنے کے لیے. ظلم, اب جہاں تک باتیں اب پہنچ چکی ہیں نا, یہ خاص طور پہ یہ صدی 21ویں صدی, ٹھیک, پہلے ایک ہوتا تھا لبادہ, جھوٹ موٹ کا لبادہ آپ اخلاق کا بنا کے رکھتے تھے, مہذب بن کے رہتے تھے, پروٹوکول ہوتے تھے. بادشاہ جو حکمران ہیں, اسکرپٹڈ چیزیں, بہت جچے تلے الفاظ, وہ اور کوئی دمکی شمکی بھی دینی ہے بڑی مطلب شوگر کوٹیڈ, اس طرح ہوتا تھا نا. اب یہ جو ٹرمپ آ گئے ہیں, یہ ادھر بھی جس طرح کے زبان بولنے والے لوگ آئے ہیں یا چلے گئے, تو یہ یا مودی ہیں یا اس سے ملتے جلتے, یہ تو بازاری لوگ ہیں, ان کا حکمرانی سے کیا تعلق؟ تاریخ انسانی میں ایسے گندے گھٹیا حکمران کبھی انسانوں نے دیکھے نہیں ہوں گے. تو یہ خود ایک درجے میں جو ہے نا بہت بڑی علامت ہے اس کے زوال کی. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, اقوام متحدہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی, 9/11 ہوتا ہے, اس کے بعد جناب ایک ملک جو ہے اپنے سے کمزور ترین, دنیا کے کمزور ترین ملک کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اقوام متحدہ اس کے اوپر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے. یہ پوری دنیا کی اخلاقیات ہے. کوئی تحقیق نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ فورم نہیں, بس اس نے مقدمہ قائم کیا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا. تو چلیں اس وقت جھوٹ موٹ کی اس سے ایک وہ سند لے لی گئی تھی نا. اب کیا ہے, اسرائیل جو کچھ مرضی کرتا پھر اقوام متحدہ مطلب وہ بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے. تو صاحب یعنی یہ جو اس طرح جب بالکل ہی اریاں ہو گیا ہے نظام, تو یہ کب چلے گا؟ یہ چلنے والی باتیں کیا, یہ دنیا میں پنپنے کے طریقے ہیں, نیور. تو یہ تو آپ طے سمجھے نا, یہ اس کی تو بساط لپٹی بلکہ لپٹ چکی کہہ لیں. وہ جیسے کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, سانس ابھی چل رہی ہوتی ہے, عام بندے کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن بندہ مر چکا, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی یہ مر چکا ہوا ہے, دماغ اس کا مر گیا ہے. یہ اس میں یہ آپ کا نظام چل رہا ہے جو اس وقت چل رہا ہے. بس وہ جو بھی
جیسے ذبح کر دیں تو دولتیاں مارتے رہتے ہیں عوام، بس اس طرح کی چیزیں. تو اب بچنا کس نے ہے؟ اصل سوال تو یہ نا، بچنا کس نے ہے، بقا کس کو ہے؟ سروائیول آف دی فٹسٹ. فٹسٹ تو وہ ایک مسئلہ ہے نا، دوسرا اس سے اہم تر مسئلہ یہ ہے کہ اسپرٹ کیا ہے جس کو نے بچنا ہے، جو راستے پہ قائم ہو، جو اخلاق پر کھڑا ہو. تو اب یہاں سروائیول راستہ فٹسٹ ہے، یعنی ان میں سب سے بہتر اخلاق ہونا، سب سے زیادہ جو مضبوط موقف کے ساتھ کھڑا ہو. تو وہ تو اہل قرآن یا اہل دین کے علاوہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ کون ہیں جی؟ ابھی لوگ وہ کہتے ہیں نا وحدت ادیان کا تصور پیش کرتے ہیں. نو، وہ صرف مسلمان ہیں. یہ وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سمپل. تو وہ پوری دنیا میں کون جی؟ مسلمان. اچھا، یہ ان مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے گندے لوگ ہیں، انہی کی طرح کے ہیں، انہی کے پیروی کرنے والے ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، بلکہ انہی سے سیکھ کر چلنے والے ہیں. یہ سارے برے طریقے ان سے سیکھ کر تو سمجھتے ہیں یہی بادشاہی کے طور طریقے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے. تو اگر مسلمانوں کو حکمرانی ملنی ہے تو یہ مسلمانوں کی چھانٹی کا ٹائم آ گیا. یہ تیسری بات آ گئی ہماری. پہلی وہ تھی ان کا اقتدار نہیں ہوگا، اقتدار مسلمانوں کے پاس ہوگا، لیکن مسلمان اس حالت میں جیسے کہ ہیں ایسے نہیں چھوڑے جائیں گے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. تو مسلمانوں کی اب چھانٹی کیسے ہوگی؟ یہ ہے سوال. چوتھا نکتہ کہہ لیں تو چھانٹی کے لیے جبریل نہیں آئیں گے بتانے فلانا ابن فلانا ٹھیک ہے اور فلانا ابن فلانا غلط ہے. چھانٹی آزمائش سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ آزمائش بھیجتے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. وہ چھانٹی یوں کرتے ہیں، ایمان والوں اور منافقین کو چھانٹتے ہیں، جہاد والوں اور صبر کرنے والوں کو علیحدہ کرتے ہیں، اور جو یو ٹرن کرنے والے ہیں ان کو علیحدہ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، یہ آزمائش سے پتہ چلتا ہے، مشکلات سے. تو یہ جو آپ نے کہا نا، بلکہ ابھی آپ دیکھیں نا، ویسے جس طرح آپ نے بات کی بھی ہے کہ دیکھیں آپ جب مسلم ورلڈ کی بات کریں گے نا تو جغرافیہ کو ایک طرف رکھیں، روحانی اعتبار سے دیکھیں تو مقدس مقامات، ٹھیک ہے، حجاز مقدس، تو پہلی اہمیت سعودی عرب کی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارا جو بھی ایک بات ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ جب گلوب کو دیکھیں آسمان سے تو سب سے مقدس جگہ کون سی بنے گی؟ حجاز مقدس بنے گا. ٹھیک ہے، وہاں اچھے حکمران ہوں، برے حکمران ہوں، لیکن وہ خطہ محفوظ. وہاں ابراہا مشرکین کے دور میں بھی ناکام ہو کے جائے گا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں نا، ایجنٹ فلانا فلانا، وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کہاں پہ ہیں؟ وہ اپنی جگہ. بیت المقدس اور بیت اللہ میں فرق ہے. بیت المقدس کی حرمت کئی بار پامال ہوئی ہے. بیت اللہ کی اللہ نے معجزانہ حفاظت کی ہے. کچھ ہوا تو مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں ہوا، یا مسلمانوں کے کسی اپنے فرقے کے ہاتھوں ہوا، باقی غیر کو اللہ تعالیٰ نے ادھر پھٹکنے کا جو ہے نا وہ یارہ نہیں دیا ہے. تو اب یہ جتنا آپ گھیراؤ کہہ رہے تھے نا، ایکچولی یہ سعودی عرب کا گھیراؤ ہے. ذرا آپ منظر دیکھیں، یمن، ادھر چلے جائیں سوڈان، مصر کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ ادھر سے کام شروع ہوگا نا، آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا اس سے آگے جائیں نیچے تو وہ صومالیہ، یہ اچھا ادھر ایران کی طرف بھی کام شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، یو اے ای جو کچھ کر رہا تھا، دیکھیں نا یو اے ای کو اتنی بڑی ضرورت کیسے ہو گئی کہ وہ سعودیہ کے گرد گرد تنگ کرے. تو کھونٹا پیچھے ہے نا کوئی. یہ سب جو ہے نا یہ گہراؤ در حقیقت سعودی عرب کا ہے. اچھا، اس گہراؤ سے جو باہر کھڑا رہ گیا نا وہ ترکی. ہمارے اوپر اٹیمپٹ ہوئی ہے، ہم نے دانت توڑ دیے تو ہم ایران سے باہر رہ گئے، یعنی اس گہراؤ سے ہم بھی باہر رہ گئے. تو اس وقت ہدف کون؟ سعودیہ. بچا ہوا کون؟ ترکی اور پاکستان، اگرچہ کہ پوری طرح نہیں بچے ہوئے، اس وقت نظر آ رہے ہیں بچے ہوئے. اور یہ جو بڑھ رہا ہے سیلاب، یہ کس کی طرف؟ سعودی عرب کی طرف بڑھ رہا. تو جیسے پاکستان نے پوری قوت سے جواب دیا تھا نا انڈیا کو، اسی طرح پوری قوت سے شروع ہو گیا سعودیہ. اور ادھر سے ترکی نے بھی مطلب اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کیا ہوا، وہ اس نے بھی کام شروع کر دیا. مطلب صومالیہ، سوڈان میں ترکی بھی اپنی پوری اس میں چلا گیا ہے.
یہ جو لیبیا والا مسئلہ تھا، اس میں یہ جو افطر فیملی تھی، یہ تھی تو یو اے ای کی طرف، لیکن میرا خیال ہے حافظ صاحب نے اس پہ بھی کوئی دم درود کیا ہے، تو وہ بھی کام کوئی سیدھا ہی ہو گیا، وہ مطلب بندے ہی اپنی جولی میں کر لیے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا خطہ اس وار ایرا میں داخل ہو گیا ہے جس کی خبریں احادیث میں آئی ہیں۔ آگ ہوگی، یمن میں ہوگی، شام میں ہوگی، ہر طرف لگ گئی ہے نا وہ آگ۔ یہ جو جنگ ہے یہ آگ کی جنگ ہے، آتشیں اسلحہ استعمال ہوتا ہے اس میں، وہ آگ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں غیر جو ہے نا پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، براہ راست خود ملوث نہیں ہو رہے، ابھی اگلے کسی مرحلے میں خود بھی آ جانا ہے، لیکن ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہی گولیاں ہیں جن سے ہم ایک دوسرے کی گردنیں اتار رہے ہیں۔ یہی چھانٹی پروگرام چل رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ 9 مئی یہ 7 مئی نہ ہوتا، 7 مئی سے 10 مئی والا، تو ہمیں بھی تو اتنا یہ نہ نظریہ پاکستان یاد تھا، نہ خدا کی مدد دیکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ واقعہ ہوا تو جہاں سے سب سے پہلے پاکستان اور امت کے ٹھیکے نہ لو اور یہ اور وہ جہاں سے باتیں ہوتی تھیں، وہاں سے اب جناب امت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، وہاں سے آیتیں پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، وہاں سے اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ ذرا 20 سال پیچھے جا کے تو تقابل کریں کہ ہم نے تو اللہ کی مدد اترتے دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دیکھے اس کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ مولوی کے وعظ سے تو اتنا اثر نہیں ہوتا دل پر، جتنا کہ آپ ایک مشکل میں ہوں اور وہاں سے اللہ انگلی پکڑ کے آپ کو نکال دے تو اثر ہوتا ہے۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا نا، یہ نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور اللہ خود کر رہا ہے۔ حالات و واقعات کی رفتار پر کسی کی جو ہے نا وہ نہیں ہے، لگام میں نہیں ہے، وہ بے قابو ہیں۔ تو کسی کے قابو میں تو ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی چھانٹی پروگرام چل رہا ہے۔ ظلم اور بھی بڑھے گا، یہ بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو چیزیں اور بھی بہت بڑھیں گی، جیسے کہ احادیث کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تباہی پھرے گی۔ اور مطلب میں صاف بتا دیتا ہوں کہ یہ اگر وہی جنگوں کا سلسلہ ہے تو اس کا اختتام اگرچہ کہ مسلمانوں کی فتح پر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنی بڑی فتح جو دنیا پر فتح ہے گویا، پھر بھی خوشی نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں؟ اچھا، بلکہ یہ بھی ہے کہ مال غنیمت بھی کوئی حاصل کرنے کی کوشش نہیں، ڈھیروں مال غنیمت ہوگا لیکن کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں کام آئے گئے ہوں گے، ایک بچا ہوگا، تو کیا خوشی؟ 99 کو روؤں یا مال غنیمت کو خوشی مناؤں؟ یہ اس درجے کی تباہی کا ذکر ہے۔ تو مطلب پھر توبہ کا وقت ہے نا، اصل بات تو یہ ہے کہنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ کون کون سے ممالک ہیں جنہیں توفیق ہو رہی ہے۔ مطلب کل تک ہم نے بھی کہا آل سعود آل یہود، اب یہ جو نئی صف بندی ہوئی ہے اس میں آل سعود جا کے کہیں اور کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو مطلب ایک آدمی اس صف سے نکل کے اس صف میں آ جائے تو فرق پڑ جائے گا یا نہیں؟ وہ کیا تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے، شمر نہیں، حر بن تمیم، ہاں حر جو تھا، تو وہ جس طرح مطلب وہ گھیر کے لانے والوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو مجبور کر کے کربلا کی طرف لے کے آئے، رستہ تو اور تھا، طے شدہ جگہ تک لے کے آنے والا جو وہ لشکر تھا اس میں وہ تھا، جی لشکر کا سالار، تو اس کی خیال کچھ اور تھا کہ بھئی وہ بھلے نیت سے تھا۔ آخری وقت میں جب اسے پتہ چلا یہ تو گھیر کے لانے کا پروگرام، یہیں پہ لے کے آنے کا پروگرام تھا، تو وہ بدل کے دوسری صف میں چلا گیا۔ تو یہ تو صفیں بدلیں گی، آج جو اس صف میں کھڑا ہے کل اس صف میں کھڑا ہوگا، جو آج اس صف میں کھڑا ہے کل اس صف میں آ کے کھڑا، یہی چھانٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اصل میں دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ ان بدلتے معاملات کے ساتھ آپ کو کسی فرد کے بارے میں رائے بھی تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ صحیح راستے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ بھی معاف کرتا ہے، تو آپ کو بھی درگزر کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں ہے نا یہ چیزیں، وہ اس کا ماضی گنوا کے تو پھر رگڑے جاؤ۔ یہاں تو خیر فرد تو فرد ہے، اداروں کو کوئی نہیں معاف کرنے کے لیے تیار۔ اس وقت کا رول دیکھیں اور اس کے بارے میں دیکھیں، اگر وہ صحیح سائٹ پہ ہے تو ساتھ دیں، کم از کم ٹھیک ہے، پچھلی تنقید بھی کریں، جو غلط تھا وہ غلط ہے، جو صحیح ہے اس کو تو صحیح کہیں، بالکل اندھے نہ بن جائیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ بس غلط تو سو غلط،
مسلمانوں کے بارے میں تو کم از کم رویے کے اندر یہ نرمی پیدا کریں. تو یہ بس یعنی یوں سمجھیے کہ جو آخری دور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں تو ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں. اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. 1973 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی تھی کہ احادیث میں مشرق وسطیٰ کے بارے میں جو خبریں ہیں معلوم ہوتا ہے سٹیج سیٹ ہو چکا ہے, کرداروں کی آمد باقی ہے. تو وہ بس اب کام شروع ہو گیا. اور مطلب ڈفرینٹ بلاگس اور یہ آپ سوچ سکتے تھے آج سے 2 سال پہلے کہ بھئی یہ اس طرح کی صورتحال بن جائے گی. یہ جو دبئی اور سعودیہ کے درمیان یہ ہو جائے گا. جی ہاں, اور ایران اور سعودیہ کے درمیان جس طریقے سے اور قربت ہو جائے گی. قربت ہو جائے گی. اور پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں گے. اور انڈیا کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اور پاکستان کو یہ مقام مل جائے گا. اور اسرائیل اس طرح بدنام ہو جائے گا. یہ سب یعنی اگر آپ پروسیس کو دیکھیں یہ ان 6 مہینوں میں ہو گیا. بالکل 7 کہہ لیں, جنگوں کی رفتار اور سارا. اور اب کیا باقی بچا ہے. مطلب آج کی تازہ خبر یہ ہے نا کہ جی وہ ٹرمپ صاحب نے فوج بھیج کے ونزویلا کے صدر کو بیوی سمیت اٹھوا لیا ہے. ہاں جی, اب جو ہے ملکوں کے صدر بھی اغوا ہو جاتے ہیں. میں اٹھا کے لے گئے شمالی علاقہ جات کی سیر کریں. اچھا تبھی اب اسے مطلب ایک اور امن انعام دے دے. بالکل صحیح. خیر یہ بھی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اس پہ آج اگر ٹائم ملا تو بات کریں گے کہ ٹرمپ بظاہر تو وہ سارا امریکہ کی پچ کے اوپر کھیل رہا ہے, لیکن اندر فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اگر ہم بڑے کانٹیکس میں دیکھیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں جب ٹرمپ جیتا تھا ابھی اس نے الف بھی نہیں اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ دوسری دفعہ ابھی دوسری دفعہ. تو میں نے کہا امریکہ کو اپنا گورباچوف مبارک ہو. وہ گورباچوف امریکہ کا ہوگا نا, تو کسی کا تو وہ گورباچوف کو یہ سمجھا جاتا ہے CIA پلانٹیڈ. ہاں, اس نے اس کا بیڑا گھر کرتے. تو متابی اگر ہم ابھی تنازع دیکھیں UAE اور سعودیہ کا, تو UAE کس کا رول پلے کر رہا ہے, ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ایران کی کشیدگی ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ سیٹل ہو گئی ہے, لیکن ایران کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پہ مظاہرین اور جس طریقے سے, اور اس کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ امداد بیرونی ہے. اچھا, ایران سے ملکہ بلوچستان ہے, اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی خبریں ہیں. اور پیچھے پھر اگر UAE کے پیچھے چلے جائیں تو اسرائیل غزہ والی چیز بھی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں آ کے لنک ہو رہی ہے. تو یہ کیا مالی مفادات ہیں, انہوں نے کوئی اپنی بندرگاہوں کو محفوظ کرنا ہے, ادھر صومالیہ, ادھر سوڈان, سائڈ پہ لیبیا, یا یہ ہے کہ یہ اس سے بڑی کوئی چیز جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی. کوئی ملکوں کو سمجھ نہیں آتی, ایک ملک ایک جگہ پہ اس کا ساتھی ہے, دوسرے ملک میں اس کا گیسٹ ہے, اور ایک عجیب سا جو ہے نا وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. مطلب یہ کھچڑی ہمیں تقریباً پاکستانی کو تھوڑی وہ سمجھ آ جائے گی. 3 سال میں جو پاکستان کے حالات ہیں نا, ادھر ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ کون سا بندہ کس پلیئر پہ فٹ ہوگا. وہ ادھر بھی بڑے عجیب و غریب بلاکس رہے ہیں, لیکن اب جو ہے نا وہ ذرا فلٹریشن جو ہے نا ذرا کلیئر ہو گئی ہے. لیکن ادھر کے حالات جو ہے نا ابھی تک بالکل جیسے نا ابھی گرے ایریا میں. جی, اگر اس پہ دیکھیں میں 2 خبریں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اور شیئر کر دوں, اس کے بعد تھوڑا سا میرے خیال میں اس پہ کلیئر ہو جائے گی. ایران کے اندر مظاہروں کی آپ نے بات کی, تو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور ایران کے اندر مطلب یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے. وہاں پہ سال میں تقریباً ہو جاتا ہے بڑا, ایک 2 دفعہ لازمی جو ہے نا بڑے پیمانے پہ. 2018 میں بھی انہوں نے بڑے پوسٹر جلائے خامنائی کے, اور بہت کچھ وہ مطلب وہاں پہ چلتا رہتا ہے. کشمکش جو ہے نا اس کی خیر الگ وجوہات ہیں, ظاہر اس کی تفصیل میں جانے کی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ چلتی رہتی ہے. لیکن اس دفعہ کے جو مظاہرے تھے نا اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو ٹرمپ نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اگر جو ہے ان کو سختی سے کچلا گیا تو ہم جو ہے خاموش نہیں بیٹھیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور کچھ تو امریکنز باقاعدہ جو ہے وہ ایون جو حکومتی اہلکار ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے ایران نے وہاں پہ جو گولی چلائی تو ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. یہاں تک جو ہے نا اس نے کہی ہے. اچھا, دوسری ایک چیز ہے, 2 دن پہلے میں ایک پڑھ رہا تھا, ٹائم آف اسرائیل کا ایک آرٹیکل تھا, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت 3 فرنٹ وار کی جو پریپریشن کر رہا ہے.
اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس کے لیے جو ہے نا اس کی ایئر فورس اور اس کی راکٹ جو ہے میزائل اس کے باقاعدہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ اور لوکل فورسز جو ہے وہ مغربی کنارے کے اوپر حملہ کریں، دوسری جو ہے ان کی گراؤنڈ فورسز وہ لبنان کے اوپر حملہ کریں، اور تیسری طرف سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، ایئر فورس ایران کے اوپر کرے. یہ انہوں نے کہا کہ ایک باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے نا وہ مطلب پلان نہیں بنایا جا رہا، بلکہ اس کی ایگزیکیوشن کی جو وہ اس کے لیے ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے، اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہے فوج کو اس کے لیے. تو یہ صورتحال تو اس وقت ہے اس میں. اب جو یو اے ای کا رول ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر، جس کو اکثر ذکر نہیں ہمارے ہاں کیا جاتا، کہ یو اے ای جو ہے وہ جس طریقے سے بلڈ اپ ہوا. دیکھیں 1974 میں جو ہے یہ الگ ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہے یو اے ای ایک مچھیروں کی چھوٹی سی بستی تھی. یہ جب برطانوی یہاں سے گئے، اور شاید لوگوں کے لیے یہ بھی حیرت انگیز ہو کہ اس وقت یہاں پہ پاکستانی کرنسی اور پاکستانی جو پاکستان پوسٹ ہے اس کے ٹکٹ چلتے تھے. اتنی سی غیر اہم تھی کہ اس کی کوئی بھی نہیں تھی. پھر جب یہ آیا تو اس کو اٹھایا گیا، اور اس کو کس قیمت پہ اٹھایا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے حالات خراب ہوئے بڑے پیمانے پہ، اور یہ وہی دور تھا جب نہ صرف کراچی کے ہوئے بلکہ بمبئی کے حالات بھی خراب ہوئے. ممبئی کے اندر بھی اور سارا اچھا دونوں بیک وقت. اس سے پہلے لبنان میں بھی ہوا تھا. لبنان میں، بیروت میں بھی، لیکن لبنان مطلب اس سے تھوڑا سا باہر تھا. اس کے اندر مطلب یہ وہ ایرا تھا کہ جب یہاں پہ ایران کے اندر جو ہے نا وہ مظاہرے شروع ہوئے تھے، اور ایران میں رجیم چینج ہو رہا تھا، اور اس وقت میں ہی جو ہے یہ کراچی اور بمبئی جو ہے یہ اس وقت بمبئی ہوتا تھا. تو یہاں پہ حالات خراب ہو گئے، اور ابتدائی طور پہ جو لوگ یو اے ای میں جا کے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی وہ سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے کراچی اور ممبئی سے جا کے وہاں پہ سیٹلڈ ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ کیا. اس کے بعد یہ پوری ایک عالمی جو ہے نا وہ مائگریشن کا ہب بن گیا کہ لوگ وہاں سے باہر سے آتے ہیں. وہاں پہ لوکلی کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پہ افرادی قوت ہے، نہ وہاں پہ زمین ہے، نہ وہاں پہ کوئی ریسورسز ہیں، کچھ بھی موجود نہیں ہے. وہ کہ تمام لوگ وہاں پہ آئے، آ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ ایک جو ہے وہ جسے ٹریڈ ٹرانزیکشن کا ہب بن گیا. یہ کیسے بن گیا؟ یہ خود ایک مسٹری ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز تھی کہ اس کو بن گیا. لیکن اس وقت ایران کے اوپر اسی دور میں پابندیاں لگی، کراچی کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ لوگ بڑے پیمانے پہ کراچی سے نکل کے بھاگے. اور پھر یہ جو ہے نا اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر یہ 90s میں یہ صورتحال کہی جاتی تھی کہ یو اے ای کے اندر جو کمپنی ہے ایک مطلب اس کا ہیڈ آفس یو اے ای میں ہے، اور اس کمپنی جس کا ہیڈ آفس یو اے ای میں ہے وہ صرف اس کا 1% بزنس جو ہے نا وہ یو اے ای کے اندر کر رہی ہے. باقی سارا بزنس اس کا سعودیہ کے اندر ہے، یمن کے اندر ہے، کویت کے اندر، چونکہ بڑی ریاستیں ہیں وہاں پہ آبادی زیادہ ہے، ظاہر جہاں آبادی ہوتی ہے وہیں کاروبار ہوتا ہے، لیکن ہیڈ آفس اس کا وہاں پہ ہے. وہاں پہ ان کے ظاہر ہے اگر اس کے 200 ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا ہیڈ آفس وہاں پہ ہے، 200-250 لوگ ہیں جو ہائی جو سیلریز لے رہے ہیں، تو ان کے لیے لگژری رہائش گاہیں بھی بنی ہیں وہاں پہ، لگژری جو ہے نا ریسٹورینٹ بھی بنے ہیں. اس سے وہ رپل ایفیکٹ جسے کہتے ہیں نا اس کے تحت یہاں پہ یہ ہوتی چلی گئی. پھر اس کے بعد یہ جو 2000 کا ایرا تھا اس کے اندر جب یہ حالات جو ہے وہ دنیا کے بدلنا شروع ہوئے تو یو اے ای نے ایک نیا کام کیا کہ اس نے اپنی ایک پراکسیز لانچ کر دی. اچھا 90s کے اندر انہوں نے جا کے تو جو مختلف سمندری ساحل جو تھے نا اس کے جو کریٹیکل پوائنٹس تھے ان کے اندر اپنی ایک پراکسیز بنائی اور اس پراکسیز کے تحت وہاں پہ قبضہ کرنا شروع کیا. وہ قبضہ تھا کس طریقے سے کہ زمین خریدتے تھے بڑے پیمانے پہ، فارم جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ وہاں پہ ہوتا تھا کہ جی بڑے فارم بنیں گے. اچھا وہ جو فارمز بنتے تھے وہاں سے چیزیں جو ہے نا وہ منتقل کی جاتی تھی جو یو اے ای میں، اور یہاں سے پھر پوری دنیا کو آگے سپلائی کی جاتی تھی. لوکل پروڈکشن کوئی نہیں ہے، وہ کسی دوسری جگہ پہ ہو رہی ہے، اور وہاں سے
ہیں بھی وہاں کے لوگ ہیں، لیکن وہاں کی جو چیزیں وہاں اگائی جا رہی ہیں وہ مقامی آبادی کے لیے نہیں ہیں، وہ ساری ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ ہو کے دبئی آ رہی ہیں، اور دبئی میں بھی کنزمپشن نہیں ہے اس کی، وہ دنیا کے دیگر خطوں میں چلی جاتی ہیں، جسے نیو کولونیل سسٹم جو ہے نا، اس کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ جو یو اے ای نے انٹروڈیوس کروایا دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد کہ سوڈان میں چارہ لگایا اور وہاں گندم کی شارٹیج ہو گئی، گندم کی شارٹیج ہو گئی، وہاں پہ قحط پڑ گیا اس کے اندر۔ صرف سوڈان کے اندر ہی نہیں ہے، مالی کے اندر ہوا، دیگر افریقی کئی ایک ممالک کے اندر، خود مصر کے اندر بھی یہی صورتحال ہوئی تھی، وہاں پہ بھی روٹی کی قیمتیں جو ہے وہ دگنی تگنی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے کہ گندم جو وہاں پہ سے اگائی جا رہی تھی وہ لوکل لوگوں کے لیے میسر نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے نا اس میں پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں یو اے ای نے یہ کیا کہ وہاں پہ وہ جو پہلے تھا نا لڑاؤ اور حکومت کرو والا فلسفہ، اس کے تحت اپنی پراکسیز کو مسلح کیا یا مسلح پراکسیز کو ہائر کیا، وہاں پہ خانہ جنگی پیدا کی، اور وہاں کے جو وسائل تھے ان کو دبئی منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی مثال سوڈان کی، سوڈان کے سونے کی جتنی کانیں ہیں وہاں سے ان لیگلی ایک ریپڈ جو ان کی ایکشن فورس تھی اس کو بڑے پیمانے پہ یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے، اس کو اسلحہ دے رہا ہے، اور وہ وہاں پہ حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے، اور اپنے علاقے سے سونا جو ہے ٹنوں کے حساب سے سونا دبئی منتقل کیا جاتا ہے ان لیگلی، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن دنیا میں نہیں ہے، وہ یہاں پہ پیوریفائی ہوتا ہے اور وہ پھر آگے دنیا کو بیچا جاتا ہے۔ یہی حال جو ہے ایک وقت تک جو ہے نا لیبیا کے ساتھ ہوتا رہا کہ خلیفہ ہفتر صاحب جو آئے وہاں پہ انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور وہ جو تیل کے جو ذخائر تھے وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر وہ تیل جو ہے وہ یو اے ای کے تھرو باقی دنیا میں آگے جاتا تھا۔ یہی حال کہ عراق کے اندر ہوا، عراق کی پوری وار کے اندر عراق کے اوپر پابندی تھی، لیکن عراقی تیل جو ہے وہ یو اے ای کے ذریعے باقی دنیا کے اندر بیچا تھا۔ پھر دوسری چیز یہ اس میں دیکھیں کہ یو اے ای کی جو پوری کلیبریشن ہے وہ اسرائیل کے ساتھ رہی ہے۔ آپ کے میکسیمم کنسورشیم جو ہے بڑی بڑے کمپنیز اس کے اندر دونوں ساتھ ہیں، یہاں تک کہ غزہ کا جو ٹرمپ کا پلان تھا اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ وہ کر رہا تھا۔ پھر ایک وقت میں جو انہوں نے سرائے سینا کے اندر جو شہر بنا رہے تھے اس کے لیے جو ہے نا فنڈنگ وہ کر رہا تھا۔ پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسلام کے خلاف ایک پوری جو ہے نا جدوجہد شروع کی یو اے ای نے۔ سب سے پہلی 2008 کا جو ریسیشن تھا، اکنامک ریسیشن جو بڑا مشہور اور جس نے بہت بری طریقے سے دبئی کو، کیونکہ ہے تو ببل، وہ جیسے کہ روٹس تو ہیں نہیں گراؤنڈ پہ، اس کو جو بیل آؤٹ پیکج دیا تھا، اس بیل آؤٹ پیکج کے اندر بہت بڑی جو اس کو میڈیشن کرنے والے لوگ تھے اس میں بڑا نام تھا روسچائلڈ کا۔ جی ہاں، مطلب وہ تو خیر اس کی ہے تو پھر ٹونی بلیئر آ کے بیٹھا تھا، جی وہ پولیٹیکل اسلام کا جو سب سے بڑا وہ جو ہے نا وہ تو اس کا ٹونی بلیئر کے نام سے ایک وہ انسٹیٹیوشن بھی کام کر رہا ہے۔ جی بالکل، تو اس نے آ کے ڈیرے پکے دبئی میں لگائے تھے۔ اچھا، جو بہت بڑا اسرائیل کا وکیل ہے سمجھیں، اس کا مائتی ہے۔ اور مطلب صرف اسے ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ تیونس کے اندر، لیبیا میں جب یہ آیا اس نے کیا وہاں پہ کیا نام ہے یہ صفی سے نہیں جو یہ ابھی صدر ہے ان کا فوجی سربراہ جو تھا اس کا لیبیا کا نہیں مصر کا سیسی عبد الفتاح سیسی، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو لے کے آنا، اور جیسے ہی اس نے افغان کو کیا وہاں پہ کریش کیا تو اس کے بعد جس کھلے طریقے سے انہوں نے امداد کی اس کو پولیٹیکلی سپورٹ کیا، اس کو وہ اس میں کیا۔ تو سعودیہ بھی اس وقت شامل تھا، سعودیہ بھی اس کا پورا، میں سعودیہ والی بات پہ بعد میں آتے ہیں، میں صرف فی الحال یو اے ای کو اگر آپ دیکھ لیں، تیونس کے اندر یہی کام کیا، وہاں پہ جو اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کیا گیا۔ لیبیا کے اندر خلیفہ ہفتر کو لے کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک افغان کی جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ہی پروموٹ کیا تھا اس وقت، سعودیہ نے اور جو یو اے ای ہے انہوں نے مل کے حوثیوں کو پروموٹ اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ جو وہ افغان کی جو مقامی شاخ تھی وہ الیکشن جیت گئی تھی یمن کے اندر، تو انہوں نے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک حوثیوں کو اس وقت کیا تھا کہ انہوں نے جا کے صنعاء کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہ ساری چیزیں تلپٹ ہو گئیں۔ تو
مطلب ہر جگہ کے اوپر انہوں نے اس کے جال پھیلائے اور اس کو وہ بنایا. پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے والا جو ہے وہ نہ صرف خود تسلیم کیا بلکہ جیسے ہی یو اے ای کا کنٹرول تھا سوڈان کے اندر تو انہوں نے سوڈان سے تسلیم کروایا. پھر اس کے بعد مراکش کے اوپر جو ہے انہوں نے دباؤ ڈالا اور وہاں پہ اس کو کیا. سعودیہ کی جو پوری الائنمنٹ تھی جس طریقے سے، اور یہ اگر جو تھا 7 اکتوبر کا حملہ، اس سے پہلے تو یہ بات طے ہو چکی تھی کہ سعودیہ اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور وہ یو اے ای پورے کا پورا اس کے اندر شریک تھا. لیکن پھر وہ چیزیں ساری بدل کے آئیں وہاں پہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ سعودیہ کیوں جو ہے اس سے الگ ہوا. لیکن اب جو ہے جب سعودیہ ایون ساتھ ایران کے ساتھ اس کی میڈیشن ہوئی، طے ہوئی چیزیں، تو یہ سارا سینیریو جو ہے نا بدلنا شروع ہو گیا. اور اب ان کی نہ صرف یہاں پہ ہے، مصر کے اندر ان کی جو ہے مخالفت وہ بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے. سوڈان کے اندر تو ایک پوری جو ایک ملیشیا ہے جس کو یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری کو سعودیہ سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ دونوں طرف جو ہے کشمکش جاری ہے ان کی. اور پھر اب تو یمن کے اندر تو براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لیبیا میں تو سیم گروپ میں یہ پائے جاتے ہیں. جنرل حفتر کو تو یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور سعودیہ بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہوئی ہے ابھی، مطلب میں جب یہ پاکستان نے ایک ڈیل، خیر آفیشیل ڈیل تو نہیں ہے ابھی تک، اس کے بارے میں آفیشلی پاکستان نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ ایک جو ان آفیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی اسلحے کی ڈیل ہوئی ہے. تو میں اس وقت یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا ہے اس کے اوپر. تو عرب میڈیا کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان، ترکی اور سعودیہ یہ تینوں مل کے جو وہ خلیفہ ہفتر والا جو گروپ ہے اس کو یو اے ای سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اس کو ایک اس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہے کہ آپ کو اسٹرانگ بھی کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ آپس میں میڈیشن کے ساتھ اگر کوئی حکومت بنانی ہے تو وہ ہمارے ذریعے ہو سکتا ہے، یو اے ای کے ذریعے نہیں ہو سکتا، تاکہ اس کا انفلوئنس کم کیا جائے. اس کا انفلوئنس وہاں پہ کم اسی لیے وہ بھاگے بھاگے آئے تھے بادشاہ سلامت. ویسے تو خیر وہ آفیشلی تو وہ چھٹیاں گزارنے آئے ہیں. اچھا، وہ ادھر خبریں تو ادھر کی، تو مطلب یو اے ای کا میڈیا تو کہہ رہا ہے نجی دورے پہ. جی پاکستان وزیر اعظم نے کہہ دیا سرکاری دورے پہ. نہیں، وہ بنیادی طور پہ تھا یہ کہ 24 گھنٹے کے لیے سرکاری دورہ تھا. اچھا. اور اس کے بعد بھاولپور میں نا جو شیخ زید بن سلطان النہیان تھے، انہوں نے 1971 میں خریدی تھی. یہ کوئی 544 ایکڑ جگہ ہے جس کے اوپر النہیان پیلس ہے وہاں پہ. تو وہ بیسکلی جو نہیان خاندان ہے ان کی آفیشیل پراپرٹی ہے، اور یہ چھٹیاں گزارنے اکثر آتے رہتے ہیں وہاں پہ. تو اس دفعہ جب یہ آئے تھے، وہاں پہ ایک اسٹرپ بھی ہے بھاولپور کا جو ایئرپورٹ ہے، جس کے اوپر جو انڈیا نے حملہ بھی کیا تھا 7 اکتوبر میں، اس کی بلڈنگ بھی. وہ اس بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ پاکستان کی ایئر فورس کا نہیں ہے بلکہ وہ یو اے ای والوں کی اپنی پرائیویٹ اسٹرپ ہے جس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. مدد پھر ایسی آتی ہے. تو یہ چھٹیاں گزارنے آتے رہے. اس دفعہ جب وہ چھٹیاں گزارنے آئے تو اس میں پہلے 24 گھنٹے جو ہے پریسائز اٹیک کیا تھا. جی پریسائز اٹیک، ہاں پریسائز اٹیک جو ہے، لیکن وہ غلط ہو گیا تھا وہ جگہ. نہیں، پھر انہوں نے مجھے لگتا ہے تیجا گرا کے جو بدلا لیا یو ای کے اندر اور یہ ساری چیزیں. تو خالد صاحب، ابھی مطلب اب جیسے متابعین نے ایک پورا اسکیچ دیکھا ہے، لیکن دوسری طرف ہم مطلب سعودیہ کا ایک قریبی تعلقات پاکستان کے ساتھ جیسے ایک معاہدہ ہوا، ایران کے ساتھ بھی ایک میڈیشن کا رول آیا. تو اب یہاں پر کوئی ورٹیکل ایک کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کا کلیدی کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ادھر وہ کہتا ہے نا ساڑھے آفا صاحب دے دورے نہیں روک رہے، ادھر سعودیہ. نہیں، یہ دورے نہ روکنے کی وجہ یہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے چیزیں اب انفولڈ ہو رہی ہیں. جو حکمران ہوتے ہیں بہرحال ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کو ہو سکتا ہے سال پہلے سے دیکھیں نا، یہ نیا مڈل ایسٹ کے نئے نقشے کی بات تو 15 سال پرانی ہو گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں بالکل اچانک شروع ہو گئی ہیں، یہ کہیں پک رہی تھیں. ظاہر ہے اس کے کاؤنٹر میں بھی سوچیں بنتی ہیں. تو اس میں اصل میں مسئلہ یعنی اس مئی سے پہلے کچھ اور تھا. مئی گیم چینجر ہے اور نئی صف بندی کی وہ بنیاد بنائے. دیکھیں، آپ کے اپنے جرنیل کہہ رہے تھے کہ پاکستان از فیلنگ اسٹیٹ. یہ ISI
کا ڈی جی کہہ رہا تھا نا, آفیشیل میٹنگ میں بیٹھ کے اس نے کہا ہے, پاشے نے کہا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ بات کہی جا سکتی ہے. نہیں اچھا خالد صاحب ایک چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ جو پاشا صاحب ہے, اچھا وہ پاکستان میں بھی ایک پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا, اور اس قسم کی باتیں جو پھیلانے والے ہیں نا, وہ اس میں بڑا اہم کردار ان کا تھا. اور جس دن وہ ریٹائر ہوئے تھے اس دن وہ صحت کے مشیر بن گئے تھے یو اے ای کی رائل فیملی کے, اور آج تک وہاں پہ ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں ایک سربراہ مملکت کے برابر پروٹوکول آج بھی مل رہا ہے. مشرف ہے نہیں, یہ اور بات ہے, مشرف کے ساتھ کنفیوز نہ کرو. مشرف محب وطن آدمی تھا. ہاں, مشرف کے محب وطنی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. بیوقوف ہونا آدمی کا بھی نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اقتدار ملتا ہی امریکہ سے, اس کو خدا سے تو نہیں ملنا تھا نا. تو پاکستان کے لیے ڈبل گیم کا تو الزام ہے اس کے اوپر. میرے آپ کو پتہ نا, مجھے مشرف سے کوئی ہمدردی نہیں, تو مجھے اس کی سائڈ لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو چیز ہے یہ باقیوں کے مقابلے میں اس میں یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. تو جو یعنی یہ اصل میں حقیقت پسند ہے نا, زمینی حقائق, ریئلسٹک اپروچ, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم پاکستان کہیں نہیں تھا. ان کو نظر آ رہا تھا مستقبل میں پاکستان کوئی چیز نہیں. تو جب اپنوں ہی کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز نہیں, تو سعودیہ کو کیا نظر آئے گا, تو دوسرے کو اور تیسرے کو آپ کیا دوست ہو گے. ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ تو یہ مطلب یہ طے کر کے بیٹھے تھے یار, مطلب پروجیکٹ لپیٹو پاکستان. یہ ان کو نظر, اور اس میں یہ اس داؤ پہ تھے سارے, جس وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ ختم تو ہونا ہی ہے. تو اب مردے کا جو ہے نا وراثت کون تقسیم کرے گا, کس کو کیا حصے میں آئے گا. تو چونکہ وہ قوانین وراثت ملک کے سطح پر تھے نہیں کہ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کو کتنا ملے گا, تو پرائم منسٹر کو کتنا ملے گا, تو اس لیے جھگڑا ہو گیا. سیدھی بات ہے نا, وہ رولز ویل ہوٹل کون لے گا اور فلانا کون لے گا, بڑے مسائل تھے. تو وہ تو اللہ نے اس طرح کر کے تو کام ہو گیا خراب. جب ہو گیا تو اس کے بعد یہ چیزیں ہونی ہی تھیں. کیا کہ جتنے بھی جو اب ایک مرتا ہوا مردہ اٹھ بیٹھا ہے, تو سارے ڈاکٹر یہ وہ, تو پھر ان کو تو کھڑا کیا جائے گا نا صف میں کہ یہ مرا کیوں نہیں, تم نے دوائی صحیح نہیں دی اس کو. تو وہ پھر اس کے بعد یہ ساری افراتفری جو ہم یہ انسرٹینٹی جو آپ نے 3 سال کی دیکھی ہے نا, یہ اصل میں وہ الچل تھی ساری کہ بھئی یہ کیوں نہیں مرا, ٹھیک ہے. اب آ گیا جناب مئی, انہوں نے وہ انڈیا کے ذریعے سے, وہ بھی اسکرپٹڈ تھا, یعنی پہلے سے طے تھا. اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ جنگ جو ہے نا وہ فکس جنگ ہے. فکس ہی تھی, لیکن وہ فکس کوئی اور, مطلب رزلٹ کے اعتبار سے کوئی اور فکس ہوا تھا, نتیجے کے اعتبار سے وہ اوپر والے کی فکسنگ چل گئی. اسی لیے مودی صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے پر حملہ کرنا شروع کر دیا, کہ اس میں وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. آپ نے مطلب چپ چمیتے جو ہے نا وہ چپ چاپ ہو کے مار کھانی تھی. اس کے بعد آپ نے دھوپ میں پہلے آدھا گھنٹہ پھر پونا گھنٹہ کھڑے ہونا تھا. دینی جماعتوں نے بھی کھڑا ہونا تھا, آپ کی سابقہ تنظیم نے بھی کھڑا ہونا تھا, ٹھیک ہے, میری بھی, ہاں انہوں نے بھی ساتھ کھڑا ہونا تھا. تو باقی یہ کہ لاہور پورٹ پہ قبضہ ہونا ہی ہونا تھا, ٹھیک ہے. سال بعد ہو جاتا ہے, یہ چیز تھی, ڈیزائن یہ تھا. وہ بھی سارا اسکرپٹڈ پڑا ہے نا انہوں نے, وہ جو وہاں کے گھس گئی ہے. تو یہ انڈین چینلز کو اسکرپٹ دے دیا, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو اسکرپٹ پڑھتے رہے, حالات انہوں نے نہیں دیکھے نا. اچھا, اب یہ جو نا یہاں سے پاکستان کی ورتھ سامنے آئی ہے. اچھا, اب آپ اسے مسلم ممالک کے اعتبار سے بھی نہیں دیکھو, ٹرمپ کے اعتبار سے بھی دیکھو کہ بھائی ٹرمپ لوگوں نے 20 سال کم از کم 1999 سے لے کے کرگل والے واقعے سے لے کے مئی 2025 تک یہ جو پورا ریجن ہے, اس کے لیے امریکہ نے تھانے دار کے طور پر اگر کسی کو دیکھا تو انڈیا کو دیکھا. چائنا کے مقابلے میں بھی, ہاں چائنا کے مقابلے میں سارا انڈیا. تو مئی 25 میں پہلی دفعہ عقدہ کھلا کہ اس تھانے دار سے تو یہ مقامی بندہ ڈاڈا ہے, ہاں جی, تھانے دار کے. تو اب انہوں نے دیکھیں, انہوں نے مینیج کرنا ہے. یہ مینیجر ناکام ہو گیا, انہوں نے دوسرا مینیجر دیکھنا ہے. تو اس لیے پھر ہماری گڈی چڑھ گئی, حافظ ہو گئی, ٹھیک ہے. صبح شام 7 جہاز 8 جہاز میں بھی مور, ٹھیک ہے, بیوٹیفل ونڈرفل کاسٹلی, وہ سارا مطلب یہ سارا رگڑا انڈیا کو چڑھنا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی طے کر لیا تھا کہ تھانے دار تبدیل. ادھر بہت اسٹرانگ میسج چلا گیا مشرق وسطیٰ میں کہ نہیں بھائی بندہ تگڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں نے پاکستان کی پوزیشن ہی تبدیل کر دی. یہ وہ شے تھی, آپ یہاں ہم نے یہ بات کی تھی, جب آپ جو ہے نا سمجھیں معیشت آپ کی بیٹھ رہی ہو تو بعض اوقات جنگ جو ہے نا وہ معیشت کے استحکام کا باعث بن جاتی ہے.
اچھی بلی چلتی معیشت کو برباد کرنے کا باعث بھی بن جاتی ہے اور ڈوبتی معیشت کو اٹھانے کا باعث بھی بن جاتی ہے. وار اکانومی کے اوپر تو بہت ٹھیک ہے, ابھی انڈیا کے ساتھ وہ بٹھانے کے چکر میں پڑ گئی ہے جنگ. ٹھیک ہے, وہ اب مزید مال بھی خرچ کریں گے, جیسے قرآن کہتا ہے سینفقون, ہاں اور بھی خرچ کریں گے مال, پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا. تو اب انڈیا نے خوب خرچے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کے لیے وہ جنگ نعمت بن کے آئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے اثرات ابھی ظاہر ہونے میں وقت لگے گا, لیکن یعنی اس کی ابتدا ہو چکی ہے. یہ آپ کا ایک نیا رول بن گیا پورے ریجن کے اعتبار سے, اور اس رول کو آپ نے سمجھ لو امریکہ کے اعتبار سے چھوڑو, بعد میں دیکھیں گے. چائنا نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ جو حیثیت امریکہ کی کے سامنے اسرائیل کی تھی اپنے اس الائی کے اعتبار سے, وہی حیثیت ہمارے لیے پاکستان کی ہے. ریجن وہی ہے. ٹھیک ہے, اس ریجن کی مقامی تھانے داری اسرائیل کو ملنی ہے یا پاکستان کو ملنی ہے, تو وہ چائنا نے اعلان کر دیا ہے. تو ایمرجنگ پاور کون ہے؟ باقی ٹرنک پہیا آپ کو پتہ ہے چائنا ہی کی طرف جائے گا. امریکہ جدھر مرضی جائے, پائلٹ ادھر ہی کا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی ساری انویسٹمنٹ ادھر ہوئی ہے. اب 2018 میں مطلب بہت بڑی جو انویسٹمنٹ وال اسٹریٹ کی ہوئی تھی, تو وہ 2018 میں ہوئی اور بڑی چپ چپیتے ہوئی. اوپر آپ کا 1.3 کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے, $3 ٹریلین 1.4 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ وال اسٹریٹ گیا ہے چائنا کے اندر. جہاں وال اسٹریٹ جاتا ہے تو ٹرمپ کا بہت بڑا دنیا کے ساہوکار پھر ادھر. خیر کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھائی یہ ہمارے لیے گیم چینجر ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک دم جو ہے نا وہ ایک اٹھان دے دی. تو اس وجہ سے اچھا اب دیکھیں نا, آپ کا اسلحہ بھی بکنا شروع ہو گیا. آپ کو جو ہے نا ٹھیکے بھی مطلب ایک طرح سے سعودیہ نے تو فوراً معاہدہ کر لیا. اور یہ اب دیکھو نا, یہ سعودیہ بھی جو پکے نشانے لے رہا ہے یمن میں, کیا خیال ہے؟ پکے نشانے لے رہے ہیں نا, اور کھل کے آیا ہے. ہاں کھل کے بھی آئے ہیں, نشانے بھی بہت پکے ہیں. پاکستان نے بھی بڑی واضح اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سعودیہ کے حوالے سے, اور اس نے کہا ہے کہ مطلب اسٹریٹجک, یہ میرا خیال ہے یعنی یہ پہلی دفعہ یعنی پاکستان نے تو کبھی اپنے ملک سے باہر جنگ لڑنے کا تو نہیں سوچا. بعض مجاہدین کی مدد دور دراز بھی کی ہے, ٹھیک ہے, بہت دور تک کی ہے, لیکن ایک باقاعدہ آپ جو اسٹریٹجی بنا کے کوئی کریں کسی اس طرح تو پاکستان نے کبھی سوچا ہی نہیں. پاکستان نے تو کبھی انڈیا کی طرف اس طرح کا اقدامی جنگ کا منصوبہ نہیں بنایا ہے کہ اندر گھسیں گے. لیکن یہ کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, پاکستان اس سے یعنی آگے دیکھ رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اپنا دفاع مطلب اپنے گھر میں کرنا تو نقصان دہ ہوتا ہے. دفاع آپ کو آپ نے جب دیکھیں یہی بات ہم نے کہی تھی کہ ایران پر اگر اسرائیل آتا ہے تو ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایران کی سے زیادہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں نا, وہ اس موقع پہ چلیں ایران وہ کر گیا تو ہماری بچت ہوگی نا بلوچستان میں بھی اور سارا. اب یہ پھر وہ رجیم چینج آپریشن اگر انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, تو اب جو پہلی دفعہ 3 سال پہلے مظاہرے ہوئے تھے, میری ساری ہمدردیاں مظاہرین کے ساتھ تھی. ملا رجیم سے میری کوئی ہمدردی نہیں تھی, لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ یہ رجیم چینج اس موقع پہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ یہ چینج ہو. اچھا خالد صاحب, ماڈل ایک ہی ہے پاکستان کے اندر. اچھا ایک چیز میں آخری دیکھیں, ایک بات سنیں, وہ اسکرپٹ کے مطابق بات سن لیں. یہ بات ٹرمپ نے کہی ہے نا کہ جی اگر ایران نے گولی چلائی تو ہم یہ کریں گے. مجھے یہ بتائیں, اگر پاکستان میں وہ ماڈل کامیاب ہو جاتا جو جدھر لے کے جا رہے تھے, ہاں یہ ڈائلاگ پاکستان کے لیے تھا, لکھا ہوا ہمارے لیے گیا تھا, لکھا ہمارے لیے گیا تھا, استعمال ایران بولنے کا موقع نہیں ملا. اور وہ اب آپ سمجھیں جس کو وہ فالس فلیگ کہہ رہے تھے, کیوں کہہ رہے تھے؟ ایک حکمت عملی کے تحت گولی نہیں, آرمی کو تو حکم ہوتا ہے کہ بھائی اس سے اندر گولی, یہ سوچ کے اندر داخل کیے گئے تھے کہ گولیاں چلیں گی, لاشیں گریں گی, تو ایک انٹرنیشنل جو ہے نا پریشر بنائیں گے. کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ تھی گولی نہیں چلانی. وہ اس کا دکھ ہے کہ گولی کیوں نہیں چلائی, یہ تو بعد میں رولا پڑا نا گولی کیوں چلائی. آپ 9 مئی کے بعد کے سارے دیکھیں گولی کیوں نہیں چلائی تھا. ٹرینڈ جو تھا نا وہ یہ تھا, وہ تو کہتے ہیں کہ جی جب لوگ گزرے تھے, جب توڑ رہے تھے کہاں تھے وہ. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے. ابھی ایک انٹرویو تھا کسی وہ جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ تھے نون لیگ کا, جو اس کا انٹرویو تھا, حافظ الرحمان. اس یہ کہہ رہا ہے کہ جب نائل کیا نا نواز شریف کو, تو یہاں پہ بعض وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم حکم ہی نہیں مانتے, کیا کر لے گی عدالت ہمارا, امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں مانتے. تو نواز شریف نے کہا یہی تو وہ چاہ رہے ہیں, وہ حکم دیں ہم نہ مانے, قیاس پیدا ہو, یہی تو وہ چاہ رہے ہیں. تو یہ اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ادھر چال کیا ہے.
پلاننگ کیا ہے, منصوبہ کیا ہے, اس کے مطابق پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کب گولی چلانی ہے, کب گولی نہیں چلانی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سوچ سمجھ گئے, یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہوتی. تو یہ اصل میں ڈائلاگ وہ تھا پاکستان کے لیے. لیکن وہ آپ کی ایک بہتر حکمت عملی کی وجہ سے وہ اس کو موقع ہی نہیں آیا, آپ نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا وہ موقع, اور پھر وہ ڈائلاگ جا کے فٹ ہوا ایران کے اوپر. مطلب یہ آپ یاد کریں کہ 2014 میں انٹرویو تھا جنرل اسلم بے کا, جس میں اس نے پورا وہ ماڈل بتایا تھا جو 2014 کے دھرنوں کا, سلیم صافی کے ساتھ پروگرام تھا. اچھا, اس میں انہوں نے وہ ساری سیٹلمنٹ بتائی تھی کہ تب بھی سعودیہ ڈیزائن میں شامل تھا. ہاں, وہ 2014 کے ڈرنے صرف پاکستان کے لیے, کینیڈا سے سٹارٹ ہوا, پھر آیا وہ برطانیہ لنڈن پلان, لنڈن, پھر لنڈن سے گیا ایران. اس ٹائم یہ سارے جو پلیئرز تھے, ایران سے ویٹیکن, پھر اس نے ویٹیکن کا دورہ کیا. اس میں تو انہوں نے وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکرائب کی کہ یار یہ چیزیں ہیں. اچھا, اس کا پلان کیا تھا, کیونکہ یاد ہوگا کہ میں بھی اس حوالے سے اس دنوں میں کچھ پروگرامز ہم نے کیے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھے, کافی سینئر صاحب ہیں, عظیم میاں صاحب, جو امریکہ میں ہوتے تو ان دنوں وہ بھی کینیڈا آئے ہوئے تھے. تو میری ان سے کچھ بات چیت ہوئی تھی ان دنوں کچھ پروگرامز کے حوالے سے. تو اس نے یہ پلان بتایا تھا کیونکہ طاہر القادری بھی تھے, کہ انہوں نے کہا کینیڈا میں جو منصوبہ ڈیزائن ہوا ہے اور اس کو ایک دے کے بھیجا گیا ہے, پھر یہاں پر برطانیہ میں ان کی پھر ملاقات عمران خان سے کرائی گئی, اور پھر اس کا پورا ڈیزائن پھر اگلا ایران گیا, پھر ایران کی بھی اس میں سپورٹ یا مداخلت رہی ہے کہ یہاں انتشار, پارلیمنٹ کو آگ لگانی ہے, یہ اس ڈیزائن کے اندر شامل تھا. پھر یہ حملہ, وہ پارلیمنٹ بچ گیا یا جو بھی ہے, کیونکہ انہوں نے وہی بات ہے کہ حکومت نے اس ٹائم بڑی سمجھداری کا موقع لیا. حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیسی ریاست ہے, ریاست اپنا اثر کیوں نہیں دکھا رہی, لیکن وہ بالکل پیسو ہو گئی جا کے نا, اور ان کو کرنے دیا کہ یار کرنے دیں, کتنا پرولونگ کرتے ہیں. تو وہ کافی زیادہ انتشار سے بچ گئے, ورنہ یہ پلان تو اسی ٹائم ڈیزائن ہو گیا تھا, اور اس میں وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار تھا. تو پھر امپائر کو بھی لگا کہ یار معاملہ گڑبڑ ہے, تو امپائر بھی ذرا پیچھے ہو گیا. نہیں, اس موقع بھی ریاست نے مطلب دیکھے نا, پولیس نے گولی نہیں چلائی, ماریں کھائیں, پولیس والے مر گئے, اسلحہ پولیس سے لے لیا, یہ سارا کچھ تو ہوا نا. وہ ایک ماڈل ٹاؤن والا انسیڈنٹ ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر کوئی نہیں انہوں نے موقع دیا. اچھا, یہی بیان آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جو ایک سیمینار ہوا تھا اس ٹائم تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام میں, جنرل شاہد عزیز صاحب تھے, اور انہوں نے بھی وہ اسپیچ کی تھی, وہ کلپ, کہ وہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جب امریکہ کا جو ڈیزائن تھا اس خطے کے لیے, تو وہ یہی تھا کہ یہاں پہ آگ لگاؤ, انتشار کرو, پھر وہی چیز ہے کہ امن کے لیے جو ہے اپنی فوجیں جو ہے وہ داخل کرو. یہی تھا نا اصل میں, تو کشمیر میں بھی ایٹمی اسلحہ تھا نا, اصل مسئلہ تو یہ تھا, اس کے لیے کیاس پیدا کرنا تھا. تو وہ کیاس پیدا, پھر شور ڈالنا تھا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے گا, بس یہ. تو خیر یہ چیزیں پاکستان کے, وہ مئی تو ویسے بہت امپورٹنٹ ہے, 28 مئی ہو, وہ 9 مئی ہو, یا پھر وہ نہیں, وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ اللہ تلک الایام نداولها بین الناس, حق اور باطل کی کشمکش ہے, اس میں غلبہ حق کا ہونا ہوتا ہے. اس کی پھر جو سٹارٹنگ پوائنٹ ایسا ہی کوئی انسیڈنٹ بنتا ہے نا, سٹارٹ تو ایسے ہی ہوتا ہے, کسی حادثے کے نتیجے میں کوئی عمر جو ہے نا مسلمان ہو جاتے ہیں, بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم دیکھیں نا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مہدی بھی باقاعدہ گرو کر کے تو وہاں تک پہنچیں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے, وہ بھی اچانک ہی ہوگا, پہچان لیا جائے نہیں, وہ خود ان کی اپنی جو ہے نا وہ ٹرانسفارمیشن بھی اچانک ہی ہوگی. وہ پہلے کچھ اور ہوں گے, اچانک کچھ اور ہو جائیں گے. یہ بڑے عمر بن عبدالعزیز جو تھے, وہ بھی پہلے تو اور چیز تھے. اچھا, یہی بات وہ بڑے اولیاء کے بارے میں یہی ہے, کوئی کیا تھا بس کبھی اچانک. پیج پھٹنے میں ایک بہت بڑا کردار کشمیر کا ایشو بھی تھا, اور یہ تو خیر آپ نے بھی انٹرویو میں, خالد صاحب کو سارے یہ اسی طور پہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے شدید مخالف ہیں, حالانکہ آپ نے ایک دور میں یہ بات کہی تھی کہ کشمیر کو بچانے والا یہ ہے نا, بے شک انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے کیا, لیکن باجوہ اور یہ پہلے تو ڈیسائیڈ کر کے آئے تھے کشمیر کا سودا 5 اگست کا, یہی چیز وہ امپلیمنٹ ادھر پاکستان میں بھی کرنی تھی, لیکن پھر جیسے صفحہ پھٹا ہے, اور مجھے لگتا ہے وہیں کوئی ٹریگر ہوا ہے, پھر جو ہے نا اندر خانے جا کے چیزیں. اصل میں دیکھیں منصوبہ یہ تو ابھی سارا مطلب چلیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے اب عمران خان سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ اس کے فالوور اتنے خبیث ہیں, ان کو جلانے کے لیے کس کو پتھر ماروں. صحیح بات کہہ رہا ہوں, مطلب اب تو ان کے غصے پہ خوشی ہوتی ہے بڑی. یہ زیادہ خبیث ہیں, بڑے انتہائی گندے لوگ ہیں, اور اکثر و بیشتر خود کرپٹ لوگ ہیں.
یہ جو کرپشن پاک کرنے کی باتیں ہیں، کوئی دوائیاں 2 نمبر بیچ رہا ہوگا، کوئی اسمگلر ہوگا، کوئی ہیروئنی ہوگا، کوئی کیا بکواس ہوگا، سارے ایسے ہی ہیں. کوئی اور کچھ بھی نہ ہو تو غلیظ تو ہوں، غلیظ ہوگا. ہاں یہ صحیح لفظ ہے غلیظ. تو مطلب یہ سارے خبیث ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں، اور ویسے یہ سارے مل کے ہی اسے مروائیں گے. وہ آج کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پھانسی کی ایک. اب مجھے پتہ ہے یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو کوئی عمران سے ہمدردی ہے نہیں. اچھا خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مطلب یہ چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی ہیں نا کہ ہاں یہ کہ اصل منصوبہ ساز اس کا باجوہ ہے اور اس کی ٹیم ہے، جو بھی اس کا گروپ ہوگا، انر گروپ. میں فوج نہیں کہہ رہا، یہ ہوتے ہیں نا خاص اپنی فیلڈنگ جو کہتے ہیں لگا دی، یہ لگا دی، خاص بندے ہوتے ہیں قریبی، جنہیں مطلب کوئی ISI کا چیف بنا دیا، کسی کو جو ہے نا DGI SPR بنا دیا. یہ جو کہاں کہاں فیلڈنگ لگائی ہے اسے پتہ لگتا ہے. یا یہ جو 10 کور ہوتی ہے اس طرح اور بھی جگہیں. خیر اصل مقصد یہ ہے کہ اصل منصوبہ ساز وہ تھا اور وہ ڈیسپریٹڈ تھا. اس نے پہلی ایکسٹینشن اس پہ لی تھی کہ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے. اب پالیسیاں سمجھ آئی ہیں کیا تھی؟ ٹھیک ہے، پالیسیوں کے تسلسل کے لیے. ابھی ایک اور ایکسٹینشن چاہ رہا تھا، کیوں مکمل نہیں ہوا نا پروجیکٹ، وہی پاکستان لپیٹو پروجیکٹ. پھر روتا رہے گا، فیصلہ لگا دو اگر مجھے نہیں لگا. اب اصل میں اس اسکرپٹ کے مطابق یہ تھا نا کہ یہ جو کشمیر والا انسیڈنٹ ہو گیا، اس میں جہاز گرنے والا کام شامل نہیں تھا، وہ نوجوانوں نے کر دیا. مطلب وہ ایئر فورس کے اپنا جوشیلا پن تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مطلب خلاف معمول واقعہ ہو گیا، اور وہ اسی لیے جلدی جلدی دے بھی دیا تھا. دوسرا کام یہ ہوا، یہاں سے ایک نیا مسئلہ چھڑ گیا کہ اس کی وجہ سے حکومت پر تنقید بہت زیادہ ہوئی، جو وہ آپ نے ابھینندن واپس دے دیا، شدید ترین تنقید ہو گئی. اوپر سے وہ اس پر بھی تنقید شروع ہو گئی، وہ دھوپ میں کھڑے ہونے والے مسئلے پر بھی، جو کشمیر سرنڈر کر دیا گیا. آگے طے یہ تھا کہ مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور اس کشمیر کو انہوں نے صوبہ بنانا تھا. صوبہ بناتے تو گلگت بلتستان، ہاں جو ہمارا ہے، تو یہ کیا آپ کا مقدمہ رہ جاتا اقوام متحدہ میں؟ آپ تو سمجھ دینا ساری بات. ٹھیک ہے، یہ تھا. یہ شاہ محمود قریشی نے کہا جی پہلے ہی مرے پہ یہ جو سیاسی موت واقع ہو گئی ہماری، بھی ہو گیا تو پھر تو پکے ہی جناب، کوئی کسی نے لاش بھی نہیں دفنانی، ٹھیک ہے، برا حال ہو جائے گا. تو بہرحال سیاستدان اپنی سیاست کے معاملے میں انسٹنکٹیو ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مطلب ہڈی دیکھ کے کتے کو جیسے ہوتا ہے نا، اب اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بالکل سیاستدان ایشو کو دیکھ کر اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے میں پولیٹیکل اینیمل کا لفظ استعمال کیا. جس کا شعور کام نہ کرے وہ لاشعوری طور پہ اس ایشو کے اوپر ریئیکٹ کرے یا رسپانس کرے. دونوں صورتوں میں وہ کھاتے عوان میں آئے گا. شعور کے ساتھ تو نہیں کیا اس نے. تو وہ ایک انسٹنکٹیو جو ہے نا اس کا، یا جو ہے نا ایک رد عمل تھا کہ ہم نے یہ نہیں فیصلہ کرنا. باجوہ ڈیسپریٹڈ ہے. تو کشمیر والا مسئلہ ایک یہ، اور دوسرا تجارت والا اور دورے والا. تین چیزوں میں وہ راہداری تجارت میں ہی آ جائے گی نا. ان 3 چیزوں میں عمران نے باجوے کی لائن ٹو نہیں کی. جو شاید وہ وقت مانگ رہا ہوگا کہ بھائی ابھی یہ ہو چکا ہے، تھوڑا وقت وہ کرتے ہیں، بس اسی پہ وہ باجوے نے سوچا کہ جیسے فوجی ذہن ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، نالائق ہے، گدھا ہے، اس کو نکالو. اس نے کہا میر صادق، اس کو پتہ ہے یہ میر صادق ہے، اس سے زیادہ کس کو پتہ ہے یہ میر صادق. ٹھیک ہے نا. اس نے بجا طور پہ میر صادق، میر جعفر کی جو ہے نا قوالی شروع کر دی. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، وہ خود اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اپنی چال چل رہے تھے، لیکن یہ اللہ کی چال میں آئے ہوئے تھے. یہ ہوا ہے، اور یہاں سے وہ پروسیس ریورس ہو گیا. اصل میں بر وقت عمل درآمد نہیں ہو سکا. نہ مودی پاکستان آ سکا، نہ تجارت شروع ہو سکی، نہ کشمیر کا تصفیہ اس طرح ہو سکا. اے بندہ حافظ صاحب جس دن بنے، جو پہلی وہ ہوتی ہے نا، وہ ان کی جو ابتدائی کوئی وہ خطاش تھا کشمیر کے مسئلے پہ، جب اس نے پالیسی بیان دیا نا، وہ پورے 20 سال سے مختلف تھا. اب جس کو وہ ساری گھٹن ہوگی نا، اس کو پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. جس نے اس کو ہی ٹھنڈے پیٹوں لے لیا تو اسے تو نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا خالد صاحب، 2 چیزیں اس میں نا آپ کو. ایک تو عمران خان صاحب کو وہ بیان یاد کریں، انہوں نے کہا تھا کہ جی
اب مسئلہ یہ ہے کہ مودی اگر دوبارہ برسر اقتدار آئے تو تبھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک یاد ہوگا بالکل اس میں. اچھا دوسری ایک امپورٹنٹ سر چلے مجھے بھی ایک بات اور یاد آ گئی. اگلا پروگرام کیا تھا؟ عمران وہ کہہ چکا تھا، یہ ہوتا ہے نا ذہن بنانا، یعنی کم از کم اس نے اپنے لوگوں کا ذہن بنا لیا تھا، باقیوں کا بعد میں بنتا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایٹم بم رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ یاد ہے نا یہ بیان؟ تو ساری مطلب ہے وہ جو ہے نا سیٹنگ اس طرح ہو رہی، اینگلنگ ہو رہی تھی اسی طرح. جی اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری ایک چیز جو ہے نا باجوہ صاحب کے چونکہ مذہبی جو ہے نا وہ حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور ابھی بھی ہے ظاہر ان کے سسرال کا جو معاملہ تھا وہ بڑا جو ہے نا سسپیشیس ہے. اور اگر آپ نہیں کلیئر ہے کیا مطلب چلیں وہ اس کو کلیئر تو ہے ہی ہے لیکن چلیں اس کو مان لیں ازر من الشمس. ہاں لیکن اگر آپ مسئلہ کشمیر کو ہی دیکھیں وہ بھی تو وہیں سے شروع ہوا تھا اور جو ان کی وہاں پہ تھی اس وقت گرداسپور کا پورا اور ظفر اللہ خان صاحب جو تھے وہ جس طریقے سے انہوں نے اس وقت مان لیا کہ جی تحصیلوں کی بنیاد کے اوپر ہوگا، جبکہ فارمولہ یہ تھا کہ پورے ضلع کی آبادی جو ہے نا دیکھیں گے تو گرداسپور ضلع کی 54% مسلمان آبادی تھی، اس نے تو پاکستان میں شامل ہونا تھا. پاکستان نے وہاں پہ اپنا ڈپٹی کمشنر بھی نامزد کر دیا تھا جس نے جا کے چارج بھی لے لیا تھا. لیکن اس کے بعد 3 روز بعد یہ فیصلہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ نہیں جی جو تحصیلیں ہندو اکثریت کی ہیں وہ انڈیا میں چلی جائیں اور جو مسلمان اکثریت کی ہیں وہ پاکستان میں آ جائے. تو شکر گڑھ جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا اور جو بٹالہ اور وہ ہے وہ ہو گیا اور وہ راستہ بن گیا اور پھر اسی سے جو ہے نا کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا وہاں پہ. اور پھر جو مطلب اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو جو پورا قادیانی جو مذہب ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کتنا ڈسپریٹ ہے. اس کا ایک اور ثبوت کہ جب بھی مطلب جنگ ہوئی ہے نا جی تو کشمیر کی خاطر جس بے لوسی سے قادیانی فوجی لڑا ہے نا اس طرح ہمارا کوئی سنی فوجی نہیں لڑا ہے. اچھا ہاں تو وہ ان کا وہ بھی تو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں چکر کیا ہے. یہ جو ربوہ ہے یہ مجازی نام ہے، ان کے لٹریچر میں ربوہ یہ تو نہیں ہے. ربوہ کا لفظ آیا ہے جو ہے نا قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کی پناہ گاہ کے طور پر. کسی موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ اسے ایک ربوہ پہ لے کے چلی گئی. ربوہ کا معنی ہمارے مفسرین نے ٹیلا ذرا تھوڑی بلندی پہ واقع جگہ کیا ہے، یعنی ذرا ابری ہوئی جگہ. یہ انہوں نے ربواتن جیسے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ذرا اونچی جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ کاشتکاری کی. وہ اصل میں چٹان کے مقابلے میں اس کا لفظ آتا ہے. انہوں نے جو ہے نا ربوہ والوں نے اہل ربوہ نے اس کو پہاڑ کے معنی میں لیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے پہاڑ بنایا اس کا، ٹیلے کا پہاڑ بنایا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں رائی کا پہاڑ، تو انہوں نے وہ پہاڑ بنایا. پھر وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو اٹھایا اور پناہ گاہ کے طور پر کشمیر پہنچایا، سری نگر پہنچا دیا جو ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں مری والوں نے بھی اپنا لوچ تیر لیا ہے. کوئی ادھر بھی دانشور گزرا ہے، اس نے کہا ادھر سے گزر کے گئی تھی تو میری سے مریم بن گیا اور مری بن گیا. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بکواس ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو جہاں سے گزرے ہوں گے پھر ان کے قدمے مبارک لگتے گئے تو آپ اپنے اپنے نام رکھتے جائیں تو وہ انہیں پہنچا دیا کہاں جی کشمیر. اب یہاں سے کشمیر ان کے لیے جو ہے نا وہ ارض موعود ہو گیا یا ارض مقدس ہو گیا جو بھی کہیں. ٹھیک ہے، مسیح مودود کا جو ہے نا وہ وطن مولود نہیں، مولود تو نہیں، وطن جو ہے نا وہ ہو گیا پناہ، وہ ماوا ہو گیا، وہاں آ کے انہوں نے ٹھکانہ پکڑا. اب یہ بات آپ سمجھ لیں کہ شیخ عبداللہ تو کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے نا، بالکل لبرل سیکولر بندہ ہے. اس نے یہ بات کہ اپنی وہ کتاب آتش چنار میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ہے نا قادیانی کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو مذہب سے کیا ہے، وہ ہے بھی انڈین سائڈ کے. تو یہ اس نے اچھا یہ علامہ اقبال نے وہ بھی کشمیر کمیٹی میں کسی زمانے میں شامل رہے، ان کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا. بالکل ایسے ہی. تو یہ ان کے عزائم بہت پرانے ہیں. اب کیا منصوبہ تھا؟ اب اجمی اسرائیل قرار دیا نا اس نے، شورش نے اجمی اسرائیل قرار دیا نا. اچھا اب جو لگتا نا وہ جو چیز جو تھی اس میں ایک کشمیر تھا
ایک مشرقی پنجاب تھا، ایک مغربی پنجاب تھا، ٹھیک ہے، ان سب کا متحدہ ایک ملک بننا تھا. تو سارے مقدس مقامات ان کے جو ہے نا، ان کے اور سکھوں کے اس میں آ جانے تھے. تھوڑا بہت ہندوؤں کا بھی ہے نا، وہ ادھر جو ہے نا کوئی مندر ہے ان کا بھی پتہ نہیں. تو یہ سب کا ہو جانا تھا. اب فارمولہ کہتے ہیں یہ تھا کہ اگر وزیر اعظم جو ہے نا وہ یعنی یہاں پہ صوفی اسلام ہوگا. کون سا صوفی اسلام؟ وہ صوفی اسلام جو کرسٹینا لیمپ کو سکھاتا رہا عمران خان. اس کی کتاب پڑھے نا کرسٹینا لیمپ کی، ویٹیکن سٹی والا. نہیں یہ اور ہی ہے، یہ علیحدہ ہی اسٹائل کا صوفی اسلام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اچھا وہ یونیورسٹی والا یار چلو جس میں جو ہے نا قطب اعظم چودھری شجاعت ہوتے تھے پرویز مشرف کے دور میں، جو صوفی اسلام کے، تو یہ وہ والا صوفی اسلام تھا. یہ صوفی اسلام ہوتا ہے. القادر یونیورسٹی اس کے فارغ جو صوفی ہوتے ہیں، مطلب اس میں جو ہے نا، اور یو ایس ایڈ فنڈنگ کرتی تھی ہاں اس کو. اور یہ مطلب یہ دیکھیں نا، پیر تو گھر میں تھے نا، ہاں وہ بھی سیٹنگ ہو گئی تھی نا، پیر تو گھر میں تھے اپنے. یہ صوفی اسلام جس میں عدت شدت سب برابر. تو اب یہ آ گیا تھا، یعنی شریعت نہیں ہوتی نا اسے، کیونکہ جو طریقت تو اس سے اوپر چلی دو قسم کے ایک جو ملامتیہ صوفی ہوتے ہیں ان پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ تو ملامتی ہوتے ہیں نا، تو جب تک آپ خلاف شرع کام نہیں کریں گے تو گالی کوئی کیسے دے گا. ایک تو یہ مسئلہ تھا. اور دوسرا اصل میں یہ جان بوجھ کے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں نا، ملامتیہ طبقہ ہے. اور دوسرا مسئلہ اس میں ایک اور آتا ہے کہ جب آپ سلوک میں چڑھتے چڑھتے جب گویا آپ جو ہے نا من تو شدم تو من شدی ہو گیا، تو اب یہاں پہنچ کے شریعت ساکت ہو جاتی ہے. ہاں اعلیٰ درجے کی اس میں طریقت میں شریعت نہیں ہوتی. تو وہ والی کوئی چھوٹی موٹی صوفی تم کیا صوفی سمجھتے ہو، یہ بہت اونچے درجے کی صوفی اسلام تھا. اور یہ اس سطح میں جا کے نا اس جگہ پہ صوفی، وہ بابا گرو نانک بھی ویسے ہی صوفی، ہاں وہ بھی صوفی، ٹھیک ہے. تو صوفی ورسز صوفی ایک ہو جاتے. اور تیسرے صوفی اپنی کمال کو پہنچے تو نبی بنتا ہے. یہ جھوٹا نبی، ہاں وہی والا، ٹھیک ہے. تو یہ تین جو ہے نا ان کا یہ تسلیس جو ہے نا یہ وجود میں آ جانی تھی. تو جیسے ویٹیکن میں وہ پوپ ہوتا ہے تو وہ تو حیثیت ہو جاتی مذہبی طبقے کی، وہ والی ربوہ والوں کو، وہ ان کے مقدس مقامات تھے. اور یہ وزیر اعظم اگر یہ صوفی اسلام والا ہوتا تو صدر جو ہے نا وہ سکھ ہوتا، اور اگر وزیر اعظم سکھ ہوتا تو صدر صوفی اسلام والا ہوتا. یہ گویا پورے خطے کے لیے، بر صغیر کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا. منصوبہ اصلی جو یہ وہ چیز تھی جو شورش کاشمیری نے کہی تھی کہ اچھا ایک چیز اور خالد صاحب اس میں بڑی دلچسپ ہے. میں مطلب ایک دن دیکھتے ہوئے مجھے اچانک وہ ہوا، اس میں ایک کردار تھا وہ سابق کرکٹر جو ہے سدھو. اچھا سدھو صاحب جو ہیں، مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ قادیانیوں کا جو سالانہ جلسہ ہے، پچھلے 10 سال کے سالانہ جلسوں میں سدھو صاحب کی تقریر ہمیشہ لازمی ہوتی ہے. یہ جو ہے آج بھی یوٹیوب کے اوپر دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی قادیان جو ہے نا، اس کوئی بھی سرچ ہمارا ہر پروگرام جو ہے خان صاحب پہ لے جاتے ہیں. میں اچھا خاصا مشرق وسطیٰ گھوم کے جو ہے وہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے. نہیں اس میں خان صاحب نہیں ہے، بات شیرہ خود لگاتے ہیں. نہیں اس میں ویسے خان صاحب تو نہیں آئے. یہ آپ کو پتہ نہیں کیوں خان صاحب بیچ میں نظر آ رہے ہیں. اس نے دیکھے تھے نا ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے. ویسے تو مطلب نماز بھی ٹوپی پڑھتے ہوئے انہیں کبھی نہیں پڑھی. وہاں کرتارپورہ میں ٹوپی جو بھی ان کا وہ سر ڈانپنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل صحیح. وہ کیا ہے جی، وہ برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ کے میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، وہ کوئی اسی طرح کی. جی تو چلیں جی، یہ تو خیر اس سارے منجلک سے دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو وہ جیسے آتا نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو بس کچھ ایسا ہی معاملہ. تو جنات بھی ایسے ہی جیتے ہیں. پروگرام کا یہ پہلا حصہ ہم یہیں مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو کچھ نئے موضوعات ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی، اور کچھ پاکستان میں ایک نظریاتی بحثیں چل رہی ہیں، اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے. وہ پروگرام کے اگلے حصے میں کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.